السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ وہ دروازہ کھول کے اندر آ جاتے ہیں، جہاں پہ پیچھے تو وہ رات چھوڑ کے آتے ہیں لیکن آگے دن ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں کے بھی دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ آخر کیا ہے اس دروازے کے پیچھے، کیا تھا اس کا راز؟ تو اس کے لیے ہم پیچھے چلتے ہیں 2 دن پہلے، جب داتن اس کو بتاتی ہے کہ کیا ہے یہ چابی۔ 2 روز قبل ہالن کے گھر کے لاؤنج میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ یہ کتاب شکار بازوں کے متعلق ہے، وہ ایک قدیم کتاب دکھاتے ہوئے بتانے لگی۔ تالیہ نے توجہ دینے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق ایک ایسا علم ہے جس سے وہ ایک ایسی چابی بنا سکتے ہیں جو خزانے کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ دیکھا، یعنی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے، تالیہ چہک کر بولی۔ تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے ہوئی۔ شکار بازوں کے مطابق وہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا قفل کھول سکتے ہیں۔ جانتی ہو انسانوں کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ کیا؟ وقت، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تو تالیہ نے حیران ہو کے دیکھا۔ وقت؟ ہاں، شکار بازوں کے مطابق اگر وہ وقت کے دروازے کو کھول لیں تو وقت میں سفر کر سکتے ہیں، کسی مستقبل کے زمانے میں جا سکتے ہیں، کسی ماضی کے عہد میں واپس پہنچ سکتے ہیں۔ داتن اس لیے لیانا کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ تم نے بھی تو کیا تھا نا؟ داتن نے کہتے ہوئے کتاب اس کی طرف دھکیلی۔ تالیہ الجھن سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے؟ پر کب؟ جب تم چرچ میں پہلی دفعہ مسز ماریا کو ملی تھی تو تمہارا لباس عجیب تھا اور تم عجیب لہجے میں بولتی تھی۔ تمہارے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا اور تم کسی گاؤں کا ذکر کرتی تھی۔ کوئی تمہیں لینے نہیں آیا تھا کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارا گاؤں، وہ سب اس زمانے کے نہیں تھے۔ تمہارے باپا نے تمہیں ماضی کے کسی زمانے سے اس دروازے کے پار بھیجا تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم 21ویں صدی کی لڑکی نہیں، کسی پرانے عہد سے آئی تھی۔ ہیں؟ اس کو واقع داتن کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا۔ وقت کے سفر کا اصول ہے، جو بھی روشنی کی رفتار سے تیز چل لے وہ وقت کی قید سے دور نکل آتا ہے کسی اور زمانے میں، اور پیچھے اس کا زمانہ وہیں رک جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جس سکے کو تم ڈھونڈ رہی ہو وہ مظفر شاہ کے زمانے کا ہے، یعنی تقریباً 600 سال پہلے کا زمانہ۔ تمہاری گردن کا یہ نشان بتاتا ہے کہ تم نے وہ دروازہ کھولا تھا۔ یہ نشان صرف دروازہ کھولنے والوں کی گردنوں پہ ہوتا ہے، وقت کی مہر۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ دروازہ تم نے مظفر شاہ کے زمانے میں کھولا تھا۔ 15ویں صدی کے وسط میں وہ وقت وہیں رک گیا تھا، تم آگے نکل آئی تھی۔ اگر تم دوبارہ واپس جاؤ تو وہ دور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نکلی تھی، اسی لمحے، اسی دن سے۔ یہاں جتنے سال بھی گزر جائیں، وقت پیچھے نہیں آگے بڑھا تھا۔ اور میں وہاں دوبارہ جاؤں گی کیسے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ کیونکہ اس چابی کے آگے کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ایک دروازے کی چابی ہے۔ اگر تم نے اس کو کھول لیا تو آگے 2 دریا ہوں گے، وہی 2 دریا جو تم نے خواب میں دیکھے تھے، ماضی اور مستقبل کے دریا۔ ایک دفعہ تم نے وہ دریا پار کر لیے تو وہاں سے واپسی ممکن ہی ہوگی۔ میں اسی لیے تمہیں اس چابی کا پیچھا کرنے سے روک رہی ہوں، کیونکہ روانگی اور واپسی کا چکر پورا کرنے کے بعد چابی تحلیل ہو جائے گی، دروازہ غائب ہو جائے گا۔ تالیہ، 15ویں صدی میں واپس چلی جاؤ گے، اس دن میں جب تم 11 سالہ بچی کے طور پر وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی تالیہ۔ تالیہ نے بڑی مشکل سے اس بات کو ہضم کیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں 15ویں صدی کی ایک لڑکی ہوں؟ ہاں، وہ خواب یاد کرو جو اپنے باپا کے بارے میں تم نے دیکھے ہیں، جنگل، لکڑیاں، موم بتیاں۔ تم کہتی تھی نا ان میں کچھ عجیب سا ہے۔ وہ زمانہ تھا، قدیم زمانہ، یعنی کہ میں 15ویں صدی کے کسی لکڑہارے کی بیٹی ہوں جو شکار باز بھی تھا، اور اس نے مجھے خزانہ لینے وقت میں آگے بھیج دیا، اور میں نے دروازہ کا پار کر لیا اور میں سن 2000 میں آ گئی۔ اور اگر اب میں واپس جاؤں تو اسی دن میں واپس جاؤں گی جب میں 11 سال کی لڑکی کے طور پر دروازے کو عبور کر گئی تھی۔ ہاں، دروازے کے پار۔ یہی شہر، یہی ملک ہوگا، تمہارا گاؤں، تمہارے ماں باپ ہوں گے، مگر زمانہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ 2016 ہے، وہ 15ویں صدی کا سال ہوگا۔ تم وقت میں پھنس جاؤ گی کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ تم واقعی ساری فضولیات پہ یقین رکھتی ہو داتن؟ داتن حیران ہوئی کہ یہ دنیا بہت عجیب ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس اس کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن سائنس کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا داتن، یہ صرف بیکار کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا، تو تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں نے وہ قفل کھول لیا تو میں واپس اسی زمانے پہنچ جاؤں گی؟
جب میں کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی اور میں وہاں پھنس جاؤں گی، کیونکہ ایک چکر پورا کرنے کے بعد چابی تحلیل مطلب غائب ہو جاتی ہے۔ اس کی ٹون پر داتن نے آنکھیں اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پہ یقین نہ کرو۔ اور تالیہ اس کی ایک بات سن کے ایک دم سے زور سے ہنستی ہے۔ داتن کا منہ کھل جاتا ہے۔ کیا دیو ملائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہے تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنوں میں۔ ہٹو بھائی۔ ادھر تالیہ جب یہی یاد کر رہی ہوتی ہے نا تو فاتح سے پوچھتا ہے، یہ کہاں لے کے آئی ہو تم؟ یہ تو کوئی جنگل ہے۔ ساتھ کھڑا ایڈم بھی بول پڑا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر آسمان کو دیکھا۔ یہاں روشنی کیوں ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لے آئی ہو ہمیں؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خزانہ، خشک گلے سے اس نے کہنا چاہا۔ دروازے کے پار خزانہ ہونا چاہیے تھا، کوئی قدیم خزانہ۔ سر ہمیں واپس جانا چاہیے، مجھے تو یہ عجیب سی جگہ لگ رہی ہے، ایڈم پریشانی سے بولا اور واپس مڑا، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ سر، ایڈم نے بڑی مشکل سے بولا، سر، لیکن وہ سن نہیں رہا تھا، غصے میں تالیہ کو گھور رہا تھا۔ تم لمبے عرصے کے لیے جا رہی ہو، یہ تو طے ہے، مگر مجھے بتاؤ کہ پہلے کیا کھیل رہی ہو تم میرے ساتھ؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، تالیہ بھی حیران ہو کے کہتی۔ ہم تو نیچے گئے تھے تو یہ جنگل کہاں سے شروع ہو گیا؟ سر، ایڈم بار بار پکار رہا تھا، وہ دروازہ کہاں گیا جہاں سے ہم آئے تھے؟ ان دونوں نے بھی اس طرف دیکھا جہاں زمین میں وہ لکڑی کا دروازہ تھا جس کو ہٹا کر اوپر آئے تھے۔ وہاں اب کچھ نہیں تھا، کچی مٹی برابر تھی۔ تالیہ نے بیگ کو نیچے پھینکا اور بے اختیار آگے بڑھی، ایک درخت سے دوسرے درخت۔ وہ ایک تنے کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ موٹی سچ نہیں بول سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فاتح بھی اس سے پوچھتا کیا نہیں ہو سکتا ایسا؟ کہتی نہیں، خزانہ ہونا چاہیے تھا آگے۔ ایڈم، پولیس کو کال کرو اور لوکیشن دو اپنی۔ ایڈم فون نکالتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ اس کے سیل فون میں کوئی سگنل ہی نہیں ہوتے۔ میں خود کرتا ہوں۔ فاتح بھی اپنے فون کو چیک کرتا ہے، سگنل غائب ہوتے ہیں، کوئی SMS بھی نہیں جاتا۔ ادھر تالیہ پریشانی سے درختوں کو دیکھ رہی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ خود بھی حیران ہو کر بول رہی ہوتی ہے۔ میرے سامنے اداکاری مت کرو تالیہ، وہ اس کو غصے سے پکارتا ہے۔ یہ کوئی جنگل ہے، ہم اپنے گھر سے 5 میٹر بھی نہیں چلے ہوں گے۔ میرے گھر کے اتنے قریب کون سا جنگل ہے بھلا؟ مجھے بتاؤ تالیہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہاں 11:30 بجے روشنی کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم توانکو، وہ حیران ہوتی ہے۔ خزانہ، ایش، جزیرہ، سب کچھ اس کے دماغ سے نکل چکا تھا۔ تم پہلے سے جانتی تھی کہ یہاں کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، سب کچھ بتاؤ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، میرا اعتبار کریں، مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی یقین نہیں۔ فاتح غصے سے سوچتا ہے اور آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ درخت دیکھتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی اس کو کیا کروں۔ وہ واپس اس کے پاس آتا ہے۔ یہ کوئی الویژن ہے نا؟ تم نے کسی فلم کا سیٹ بنایا ہوا ہے جہاں تم لوگوں کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے ان کے پاسورڈ کاٹ کے لے لیتی ہو۔ کیا میرے ساتھ بھی یہی کر رہی ہو؟ میرا یقین کرے توانکو، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ ایک دم سے زور سے چیختی ہے۔ ساری اداکاری، سارے دکھاوے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ وہ پریشان تھی، شدید پریشان، مگر فاتح نفی میں سر لاتا ہے۔ میں نہیں مان سکتا کہ تم یہ سب نہیں جانتی ہو۔ ایڈم ان دونوں سے بے نیاز زمین پہ اسی جگہ پہ بیٹھا مٹی کھود رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ ڈھکن مل جائے۔ پھر ایک دم سے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، وہ چابی کہاں ہے؟ فاتح بھی گھورتے ہوئے چابی، کیونکہ اس نے چابی پاکٹ میں ڈالی ہوتی ہے، وہ باہر نکالتا ہے تو اس کے ہاتھ میں راکھ ہوتی ہے۔ پھر حیرانی سے تالیہ کو دیکھتا ہے۔ کیا تم نے میری جیب سے وہ چابی نکالی؟ کیا چیز ہو تم؟ مگر تالیہ کی نظریں اس کی مٹھی پر جم جاتی ہیں۔ چابی راکھ ہو گئی، اس کا چکر پورا ہو گیا۔ نہیں، یہ شاید خواب ہے، یقیناً میں خواب دے رہی ہوں۔ فاتح بھی درختوں کو دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھ کے کہہ رہی ہوتی، نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ سچ نہیں کہہ سکتی، یہ یقیناً ہی خواب ہے، میں ابھی اٹھ جاؤں گی۔ وہ اس چیز کو مان ہی نہیں رہی ہوتی۔ ایڈم بھی ادھر مٹی کھودی جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید ہوتی ہے کہ شاید یہاں سے دروازہ نکل آئے گا اور واپس آ جائے گا۔ تبھی وان فاتح جو ہے نا غصے میں اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور اس کو کہتا ہے، آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ لڑکی کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ ایک دم سے بولتی، توانکو، مجھے لگتا ہے مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر وہ کہتی، میں کیا کروں جو آپ کو یقین ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں، میں سچ بول رہی ہوں، اتنا مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں ہے۔ تو ایڈم بھی بولتا ہے، آپ سچ کیوں نہیں بتاتی، کہاں ملی تھی آپ کو یہ چابی؟ ایڈم بھی غصے میں کہتا ہے، میں اس چابی کو خواب میں دیکھتی تھی، میرا خیال تھا کہ اس کے پیچھے خزانہ ہے، مگر میری دوست کہتی تھی کہ خزانہ نہیں ہے بلکہ… وہ ایک دم سے حیران ہوتی ہے اور اس کو داتن کی وہی باتیں یاد آتی ہیں۔ فاتح پوچھتا ہے، بلکہ کیا؟ کہتی، کچھ نہیں، وہ جھوٹ بولتی ہے۔ کہتا ہے، کیا؟
وہ کہتی تھی کہ اس کے پاس دو دریا ہیں، ماضی اور مستقبل کے، ان کو پار کر کے میں وقت میں پیچھے چلی جاؤں گی کسی قدیم عہد میں جہاں سے کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے، وقت میں کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، فاتح بھی اکتا کے بولتا ہے۔ لیکن ایک دم سے ایڈم بولتا ہے کر سکتا ہے سر، آئنسٹائن کی تھیوری ہے نا، اگر روشنی کی رفتار سے تیز چلو تو انسان ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے اور اس کی واپسی تک سفر وہی رک جاتا ہے۔ وہ بھی حیران ہوتا ہے اور تالیہ پہ کا حیران ہو کے دیکھتا ہے، مجھے آپ پہ شک ٹھیک تھا؟ تو آپ کا تعلق واقعی پمبوروں کے خاندان سے ہے؟ پمبوروں کے بارے میں ہم کہانیاں سنتے آ رہے ہیں کہ وہ وقت میں سفر کر سکتے تھے، انہیں دروازے بنائے تھے جن میں چابی ڈالنے سے وقت کا قفل کھل جاتا تھا۔ وہ تالیہ کو حیران ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی گردن پر نشان ہے، میں نے نشان دیکھا تھا۔ کیا واقعی ہم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا ہے؟ شٹ اپ ایڈم، فاتح ایک دم سے بولتا ہے، تم بھی اس کی طرح بکواس بول رہے ہو۔ تالیہ بھی کہتی نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کہتا تم اور تمہاری کہانیاں۔ فاتح دوبارہ اپنے فون کو دیکھنے کے لیے منہ ایسے جھکاتا ہے تو ایڈم اس کی گردن پہ نشان دیکھتا ہے۔ سر، آپ کی گردن پہ بھی یہ نشان ہے، اور یہ نشان صرف ان کی گردنوں پہ ہوتا ہے جنہوں نے وقت کا دروازہ کھولا ہوا۔ آپ نے وقت کا دروازہ کھولا تھا۔ پھر ایڈم اپنے فون سے اس کے گردن کے نشان کی تصویریں لے کے اس کو دکھاتا ہے تو وہ اتنا حیران ہو کے دیکھتا ہے، کیا سچ میں میری گردن پہ بھی ایسا نشان ہے؟ کیا سچ میں ہم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا؟ تو پھر کہتا ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہی ہو تم۔ کہتا تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے میری فائل بھی چرائی تھی، تم جھوٹی ہو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں۔ تالیہ ایک دم غصے سے بولتی ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس میں نے آپ کے فائل چرائی ہے؟ ہاں گواہ ہے آپ کے پاس؟ اچھا بتائیں نا۔ کہتا تم اشر کی پارٹی سے میری اپنی کار لینے گھر آئی تھی نا، تب تم نے میرے لاکر سے ایک منٹ، ایڈم بولتا ہے، لیکن کار تو میں چھوڑ کے آیا تھا ان کے گھر میں۔ فاتح وہیں چپ ہو جاتا ہے۔ مجھے مسز اسرا نے کہا تھا کہ کار تالیہ کے گھر میں چھوڑا ہو۔ تو فاتح ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، تو کہ اسرا نے مجھ سے جھوٹ بولا، تالیہ نہیں آئی تھی، اس نے میری فائل نہیں چرائی۔ پھر وہ اس کے پاس آتا ہے، اب مجھے بتاؤ سچ کیا ہے، میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ کہ تالیہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ خزانے کا لالچ کہاں لے آیا مجھے۔ پھر فاتح اس کو آ کے کہتا بتاؤ سچ کیا ہے؟ کہتی وہ یہ ہے کہ بولنا شروع کو کہتی لیکن آپ کیسے مانیں گے کہ میں سچ بول رہی ہوں؟ کہتا مجھے سچ کی پہچان ہو جاتی ہے، میرے خواب ہمیشہ سچے ہوتے تھے۔ پھر وہ اس کو بتاتی ہے، وہ جب وہ فائل کا کہتی میں نے آپ کی فائل چرائی تھی، پہلا تو سچ یہ ہے کہ لیکن میں نے اشر کے آفس سے چرائی تھی۔ کہتا ایک منٹ، کیا تم حالم ہو؟ کہتے کیوں سر، آپ کو میرا میجک شو پسند نہیں آیا؟ فاتح ایک دم سے حیران ہوتا ہے، تم حالم تھی؟ ہاں سر میں حالم ہوں۔ ایڈم کہتا ہے یہ حالم کون ہے؟ فاتح پھر اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اب کیا ہے؟ کہتی میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتاتی ہوں دونوں کو، لیکن امید ہے کہ آپ لوگ مجھے جج نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ پھر وہ اپنا چرچ سے لے کر اس کی اپنی شادی تک کی بھی ساری قصہ سناتی ہے۔ فاتح ایک دم سے پوچھتا ہے تم شادی شدہ ہو؟ کہتی نہیں میری ڈائیورس ہو چکی ہے۔ ایڈم یاد ہے نا تمہیں وہ آدمی، وہ میرا ایکس ہسبینڈ تھا؟ کہتا ہاں۔ تو کہتا اب کیا سچ میں ہم ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں سے ہم نہیں واپس جا سکتے؟ کہتی ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، ہم واپس نہیں جا سکتے، ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے، ضرور پولیس آ جائے گی۔ تو پھر وہ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ نا پتھروں پہ بیٹھے رات ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ کہتی ہو بارش شروع ہو گئی اب ہم کیا کریں؟ پھر وہ بھاگتے بھاگتے غار میں چلے جاتے ہیں، غار میں جا کے نا وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے ایڈم اور فاتح دونوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ ہم وقت میں پیچھے آ گئے ہیں؟ اور تالیہ کو تو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں تھی ریالٹی میں جہاں پہ ہم آ گئے ہیں۔ ایک دم سے فاتح اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے ایک منٹ تالیہ ہلنا مت۔ کہتی کیوں؟ کہتا ہے میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہلو مت، تمہارے سر کے اوپر سانپ ہے۔ تالیہ ایک دم سے حیران ہو جاتی ہے، سانپ؟ کہتا ہاں اگر تم ذرا سے بھی ہلی تو یہ سانپ تمہیں کاٹ جائے گا، کیونکہ سانپ صرف ڈر کے حملہ کرتا ہے۔ کہتی نہیں میں ڈر نہیں رہی کرتا، تم پینک کر رہی ہو، اگر ہلو گی تو وہ کاٹ دے گا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ پھر وہ ایڈم کو کہتا ہے اس کے تالیہ کے بیگ سے ایک چاقو ہے، نکال کے دو، میں نے دیکھا تھا اس کے پاس ہے۔ تالیہ کہتی ہاں، وہ نکالتا ہے اور فاتح اس کو بچا لیتا ہے، اور جب بچا لیتا ہے سانپ کا سر کاٹ دیتے ہیں ایڈم اور وہ، تو وہ ایک دم سے نا چپ ہو جاتی، کہتی مجھے لگا آپ لوگ مجھے دونوں یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو ایڈم اس کو ہنستا ہے اور کہتا ہے کیا تمہیں لگا کہ ہم تمہیں مصیبت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ میں ایسا نہیں ہوں، میں ہمیشہ اگر ہم یہاں پہ اب ساتھ پھنسے ہیں تو ہمیں یہاں سے نکلنا ہی پڑے گا۔ وہ ایڈم کو کہتا ہے ایڈم تم بتاؤ کہ اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہتا سر
جنگل زندہ ہوتا ہے. نیور فائٹ ود جنگل. سنا تم نے تالیہ، جنگل زندہ ہے. اب اس لڑائی سے نکل آؤ، کیونکہ وہ دونوں اس بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ میں تمہاری وجہ سے پھنسا ہوں، میں تمہاری وجہ سے پھنسا ہوں. تو اب تم لوگوں نے یہ لڑائی نہیں لڑنی، کیونکہ ہمیں جنگل میں ہو سکتا ہے زیادہ دن لگ جائیں، تو ہمیں یہاں پہ مل جل کے رہنا ہوگا. اسی طرح سے ساری رات بیٹھے بیٹھے ان کی گزر جاتی ہے. ان کو بھوک بھی لگتی ہے. پانی صرف تالیہ پانی اور کوکا کولا کا ایک کین لے کے آئی ہوتی ہے جو انہوں نے پی لیا ہوتا ہے. کہتی کیا کھائیں گے ہم یہاں پہ اور کیا پئیں گے؟ فاتح کہتا ہے کچھ کرتے ہیں نا کھانے کے لیے. پاس سے کبھی ندی کی آواز آ رہی ہے، شاید کوئی مچھلی مل جائے، تم اپنا کوٹ اتار کے دو. وہ اس کے کوٹ سے ایک ہک سی بناتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو اس کے جانے کے بعد کہتا ہے ایڈم، فاتح واپس آتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ملا. کہتے ہمیں اس فیز سے نکلنا ہوگا، تو اس کے لیے تم لوگ اپنے آپ کو مضبوط کرو. ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اب ایڈم مایوس ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن فاتح ان کو سمجھاتا ہے کہ میں پیچھے کا ملک کو تو نہیں بچا سکا، لیکن اب کوشش کروں گا تم دونوں کو یہاں سے بچا کر جاؤں، اور ہم واپس بھی جائیں گے تمہارے اپنے ملک میں واپس. لیکن کیسے؟ اگر تمہارا باپ پہلے چابی بنا سکتا ہے تو دوبارہ بھی تو بنا دے گا نا. آئیز آن دا پرائز، وہ یہ کہتا ہے. کہتی سر اب ہم کیا کریں؟ کہتے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کریں. پانی کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ فاتح ایک دم سے اٹھتا ہے تو اس کو ایک خروچ لگ جاتی ہے. تو کہتی ٹوانکو آپ کو زخم آ گیا، اگر اس جنگل میں ہم ایسے ہی رہے تو ہم تو چھوٹے چھوٹے زخموں سے ہی مر جائیں گے. کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا سا زخم ہے. ایڈم بھی کہتا ہے نہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے زخم لگتے رہے تو ہمارے پاس تو کوئی علاج بھی نہیں ہے. کوئی علاج نہیں، اتنا زخم نہیں ہوتا، امید ہے زخم زیادہ خطرناک نہیں ہوگا، اوپن واؤنڈ ہے نا. تو وہ بڑی حیران ہو کے دے رہی ہے. میرے پاس صرف اوزار ہیں، کوئی دوائی نہیں رکھی میں نے اپنے ساتھ. ایڈم ایک دم سے سر اٹھاتا ہے. اینٹی-سیپٹک؟ ہم رین فارسٹ میں ہیں، اور رین فارسٹ میں ایسی بے شمار جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن سے انسان اپنا علاج کر سکتا ہے. پھر ایڈم ایک دم سے جاتا امید کے ساتھ، پھر ایک جگہ جگہ درختوں پہ نشان لگاتا جاتا ہے تاکہ واپس آئے. واپس آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بوٹی ہوتی ہے جو وہ فاتح کے لگاتا ہے. کہتا ہے یہ ایک میجک کی طرح کام کرے گی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. تو تالیہ کہتی ہے ایک دم سے اس کو کیا ہوا؟ کہتا وہ اس فیز سے نکل آیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہم پھنس گئے. تو ہمیں کہتا میں کھانے کا بھی کچھ انتظام کرتا ہوں ایڈم، کیونکہ ایڈم نے پہلے فوج میں تھا تو اس نے آخرکار آرمی کی ٹریننگ لی تھی، تو جنگل کی بھی ظاہر ان کو ٹریننگ ملتی ہے کہ جنگل میں کیسے سروائیو کیا جائے، تو اس لیے لے کے جاتا ہے. تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے یہ سچ میں کچھ کھانے کو لائے گا. ایڈم واپس آتا ہے تو اس نے اپنی اوپر والی شرٹ اتار کے، نیچے اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے، اس میں سے بے شمار جڑی بوٹیاں اور کچھ کھانے کے لیے پتوں پہ ڈھک کے لایا ہوتا ہے. تو کہتا آپ یہ کھا لیں، اگر انرجی ہوگی تو ہم چلیں گے نا. فاتح کو بھی دیتا اور تالیہ کو بھی. تالیہ ایک دم سے دیکھتی ہے تو وہ ایک مرا ہوا گراس ہوپرز ہوتا ہے، جیسے کوئی کیڑا ہوتا ہے. کہتی کیا میں یہ کھاؤں گی؟ تب ہمیں ٹریننگ میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر جنگل میں بندہ پھنس جائے تو اسی قسم کی چیزیں کھا کے زندہ رہا جا سکتا ہے. ان میں کھانے کے لیے ہمت، چلنے کی ہمت ملے گی، ورنہ ہم یہیں رہیں گے. تو نہیں میں نہیں کھا سکتی. فاتح کہتا کھا لو تالیہ، اگر یہ نہیں کھاؤ گی تو ہم اسی جنگل میں پھنسے رہیں گے. اب ہمیں سٹاپ کرنا ہے. STOP سٹاپ. S سے سٹاپ، T سے تھنک، اور O سے آبزرو، اور P سے پلان. ہم جب جنگل جاتے ہیں اس سٹاپ کے ذریعے ہی اگلا لایا عمل تیار کرتے ہیں، اور ہمیں اب پلان بنانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح وہ تینوں جنگلوں میں چلتے رہتے ہیں. کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے، کبھی وہاں رک جاتے ہیں، کبھی وہاں رک جاتے ہیں، ہر جگہ کبھی مچھر کبھی وہ. لیکن ایڈم نے کوئی لال رنگ کی مٹی جو چینٹیوں نے بنائی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے آپ اگر جسم پہ مل لیں نا تو ہمیں چینٹیاں اور مچھر نہیں کاٹیں گے. پھر وہ وہاں پہ فاتح لکڑی کا جھولا بناتا ہے 3، جس پہ وہ زمین سے اوپر ہو کے سو جاتے ہیں، شور کر کر کے چلتے ہیں. اسی طرح ان کو جنگل میں 2 دن گزر جاتے ہیں. تالیہ جو ہوتی ہے فاتح کسی بات پہ ایڈم سے جھگڑ پڑتی، تو ایڈم آگے سے کہتا ہے ہم آپ کی وجہ سے یہاں پہ پھنسے ہیں. تو فاتح اس کو ایسے گھورتا ہے کہ میں نے منع کیا تھا نا تم نے یہ بات نہیں کرنی. تالیہ ایک دم سے بیگ پھینکتی، کہتی کرنے دے تو انکو، صحیح کہہ رہا ہے یہ، میری وجہ سے آپ، میرے لالچ کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پھنسے. فاتح کہتا ہے تالیہ نہیں تمہاری غلطی نہیں تھی، ہم نے اپنی مرضی سے اس دروازے کو پار کیا تھا، تم تو قصوروار نہیں ہو. کیا چاہتی ہو تم اس وقت؟ مجھے کھانے کو کچھ بھی نہیں مل رہا، گندے مندے کیڑے کھانے پڑ رہے ہیں ہمیں، تو کیا کریں ہم، مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کچھ کھانا ہے. کہتا اچھا. کہتا آج ڈیٹ کیا ہے؟ تو وہ اپنی گھڑی میں ڈیٹ دیکھتا ہے. تو کہتی اس ڈیٹ کو میں یہاں سے نکلی تھی، مطلب
کل وہ ڈیٹ ہوگی، کل میری سالگرہ ہوگی، شروع ہو جائے گی۔ فاتح کہتا ہے جس دن میرا نہیں خیال کہ تم نے بتایا تھا کہ تم نے ہمارے سر پہ ہما پرندہ دیکھا تھا۔ ہما پرندہ صرف خوش بختی کی علامت نہیں ہوتا یا حکومت کی علامت نہیں ہوتا۔ ہما پرندے کے بارے میں سنا ہے نا، فینکس کے بارے میں۔ فینکس ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی راکھ سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم تینوں اپنی راکھ سے سمجھ لو دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، ہمارا یہ نیا جنم ہے۔ تو اب ہمیں اپنی زندگی کو اس جگہ کے مطابق جینا ہوگا۔ میک اے وش تالیہ اس کو آگے سے کہتا ہے، کہتی کیا مطلب؟ کہتا کوئی وش کرو، آج تمہاری برتھ ڈے ہے نا۔ کہتی مجھے چاکلیٹ کھانی ہے، ڈھیر ساری چاکلیٹ، کیونکہ میں چاکلیٹ کھاتے کھاتے چھوڑ کے آئی تھی وہاں پہ، اور اب میرا دل کر رہا ہے۔ پھر فاتح اٹھتا ہے، وہاں پہ پاس ایک درخت ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی پھل سا لگا ہوتا ہے بڑا سا، وہ اس کو لاتا ہے کاٹ کے، اس کے آگے کہتا ہے، کہتی یہ بھی گندا سا ہوا، کہتا تم اس کو چاکلیٹ سے صبر کرو اور کھاؤ۔ پھر وہ جب اس کو چاکلیٹ سے صبر کر کے کھانے کو کہتا ہے تو وہ کھاتی ہے۔ فاتح کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے تالیہ۔ کہتی وہ ایک دم سے کھا کے کہتی یہ سچ میں چاکلیٹ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ایڈم بھی کہتا ہے میں آپ کو یہی کہنے والا تھا کہ یہ جو آگے درخت ہے نا، یہ چاکلیٹ کے ہیں، کوکو پھل لائیں گے، ان کے گودے سے ہی چاکلیٹ بنائی جاتی ہے۔ تالیہ اتنی خوش ہوتی ہے، بھاگی جاتی ہے، درختوں پہ چڑھتی ہے، سارے پھل اتار کے نا اپنے کوٹ میں پھٹے ہوئے میں بھر لیتی ہے کہ کھانے کو کچھ تو ملا۔ پھر وہ درختوں کی ٹہنیاں، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکالا جاتا ہے، تو تالیہ کی بوتل اور کین میں پانی اکٹھا کر کے وہ پانی مل جل کے پیتے ہیں۔ اسی طرح اگلا دن بھی ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ آگے جاتے ہیں، تو کہتی ایک دم سے نا تالیہ اگلے دن اٹھتی ہے تو بڑی غصے میں ہوتی ہے۔ کہتی کیا ہے؟ کہتا کیا ہوا؟ کہتا تم کیٹ برگلر ہو نا؟ کہتی ہاں ہوں، یاد دلانے کا شکریہ۔ کیٹ برگلر وہ ہوتا ہے جو درختوں دیواروں پہ آسانی سے چڑھ جائے۔ تو ہم اونچائی پہ کافی آگے ہیں، ان درختوں پہ اوپر چڑھو، دیکھو آس پاس کوئی دوسرا جنگل ہے کہ نہیں۔ کہتی تو انکو ہم پہلے ہی جنگل میں۔ ایڈم بھی کہتا سر ہاں ہم پہلے بھی جنگل میں تھا، لیکن یہ رین فارسٹ ہے، اگر نارمل جنگل مل جائے گا تو وہاں ہمیں کھانے کو پھل، کوئی جانور مل سکتا ہے جس کا ہم شکار کر کے کھا سکتے ہیں۔ کہتی ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ پھر وہ اوپر چڑھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آس پاس ابھی تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ پھر وہ دونوں بولتے بولتے نیچے اتر جاتے ہیں، تو نا ایک دم سے نا اس کے آگے پھر سفیدی آتی ہے۔ فاتح پوچھتا کیا دیکھا تم نے؟ کہتی وہ جو آپ کی شہزادی ہے نا، وہ بہت بری ہے، جس کو آپ شہزادی تاشا کہہ رہے ہیں۔ کہتے کیسے؟ کہتی انہوں نے میرے پاپا کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ میں نے آخری بار جو کہہ رہے تھے کہ چلے جو وہ شہزادی ظالم ہے۔ فاتح کہتا نہیں، وہ ایسے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے وہ حسین تو ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے، لیکن وہ بہت بری ہے، اس نے میرے پورے گاؤں کو تباہ کر دیا، میں نے دیکھا ہے خواب میں۔ ہو سکتا ہے لوگ اس کے بارے میں یوں ہی کہہ رہے ہو، شاید وہ اتنی بری نہ ہو۔ وہ ایک دم سے مگر تالیہ کی آنکھوں میں غصہ چڑھ جاتا ہے۔ شہزادی کی وجہ سے ہوئے سب، وہ ذمہ دار ہے اس سب کی، اس نے میرے پاپا کو قید میں ڈالا ہوا ہے۔ 4 دن پہلے میں اس دنیا سے گئی تھی، یہاں وقت نہیں گزرا، 4 دن سے میرے پاپا اس کی قید میں ہے، خدا کی قسم میں اس کو چھوڑوں نہیں۔ پھر اس نے اپنی کڑائی اوپر کی اور اپنی گھڑی کے اندر ٹائم کو اس کے مطابق سیٹ کیا، مجھے وقت کے سارے حساب کتاب ابھی طے کرنے ہیں۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ پڑ رہی تھی۔ بارش ایک دفعہ پھر ملاقہ سلطنت کے جنگل پر برسنے لگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند بھی آ رہی ہوگی اور سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس باب کا نام بھی تھا باز گشت دفتر، مطلب بیٹی کی واپسی۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کب شروع ہوگا، تو آگے کی کہانی کیا ہے یہ تو آپ کو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔